بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے اس کا نام ہے بادشاہ اور وزیر کی کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور تھا جب بادشاہوں کی حکومتیں ہوتی تھیں۔ اونچے اونچے قلعے ہوا کرتے تھے، سونے اور چاندی کے تاج پہنے جاتے تھے اور درباروں میں عقل و دانش کے موتی بکھیرنے والے وزیر موجود ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو نہایت عادل اور رعایت پرواں تھا۔ اس کا ایک خاص وزیر تھا جو دانائی، بردباری اور اللہ پر کامل ایمان کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا۔ اس وزیر کی ایک عادت تھی جو سب کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ ہر ایک چھوٹی بڑی بات پر کہتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس میں بھلا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ اکثر وزیر کی اس بات پہ مسکرا دیتا، کبھی کبھی تو اسے غصہ آ جاتا تھا کہ آخر ہر تکلیف دہ بات میں بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ شکار پر جانے والا ہے۔ تمام تیاریاں ہو چکی، گھوڑے، نیزے، خنزے اور خاص شکاری کتوں کا انتخاب کیا گیا۔ بادشاہ اپنے وزیر کو اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ وہ اس کی صحبت میں لطف محسوس کرتا تھا۔ جنگل میں شکار کے دوران ایک خوفناک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ گرنے کے دوران ایک تیز کانٹے دار جھاڑی سے بادشاہ کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ خون بہنے لگا اور بادشاہ شدت سے قہرانے لگا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر زخم کو دیکھا، پٹی باندھی اور حسب معمول کہا، بادشاہ سلامت، جو کچھ بھی ہوا بھلا ہی ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چلا اٹھا، میرے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، میں درد میں مبتلا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوا بھلا ہوا۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے وہیں پہ سپاہیوں کو حکم دیا، اس وزیر کو قید کرو، اس کو وقت کی قدر نہیں ہے۔ وزیر کو خاموشی سے قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وزیر جاتے وقت بھی زیر لب مسکرا کر بس اتنا کہہ گیا، جو اللہ کرتا ہے بھلا ہی کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دوبارہ شکار پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار وزیر ساتھ نہ تھا۔ بادشاہ اکیلا ہی چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں چلا گیا۔ گھنے جنگلوں میں راہوں کی پہچان کھو بیٹھا اور اچانک ایک قبیلے کے وحشی افرادوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ قبیلہ ایک پرانی رسم و رواج رکھتا تھا۔ ہر سال اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ایک انسان کی قربانی دیتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو دیکھا، خوشی سے ناچنے لگے اور اسے اپنے قبیلے کے سردار کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت منت سماجت کی، مگر قبیلے والے نہ مانے۔ انہوں نے بادشاہ کو پاک صاف کیا، خاص غسل دیا، اس کے خوبصورت کپڑے پہنائے اور پھر قربانی کے لیے تیار کیا۔ جب عین وقت آیا کہ بادشاہ کو قربان کیا جائے، ایک قبیلے کا بزرگ اچانک چلا اٹھا، رکو رکو، اس آدمی کے ہاتھ پر زخم ہے، یہ تو عیب دار ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق قربانی کے لیے جسمانی طور پر اور بے عیب انسان ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً بادشاہ کو رہا کر دیا اور معذرت کے ساتھ اسے جانے دیا۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں وزیر کی بات یاد آئی کہ واقعی جو کچھ ہوتا ہے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ واپس محل پہنچ کر بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر کو قید خانے سے نکلوانے کا حکم دیا۔ وزیر حاضر ہوا، جھکا اور ادب سے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اسے کہا، اے میرے دانا وزیر، واقعی تم درست کہتے تھے، پہلے اگر میرا ہاتھ پر زخم نہ ہوتا آج میری جان چلی جاتی۔ تم سچ کہتے ہو، ہوتا وہی ہے جو بھلا ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن جب میں نے تمہیں قید کیا تب بھی تو تم یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے بھلا ہی ہوتا ہے، بتاؤ قید ہونے میں تمہاری کیا بھلائی ہے؟ وزیر نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر میں قید نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار پہ ہوتا، اور جب قبیلے والے آپ کو چھوڑ دیتے تو قربانی کے لیے کون بچتا؟ میری جان جاتی۔ بس جو اللہ کرتا ہے وہ بھلا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر قہقہ مار کر ہنسا
اور وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر اس دن سے بادشاہ نے بات دل سے تسلیم کر لی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔